5 روپے دے کے ٹرانسفر. جزاک اللہ خیر. تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدوں میں بہت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اپنے وعدوں میں سچے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے وعدوں میں بہت سچے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ہاں یہ ہے کہ جب ہمیں یقین کامل ہو جائے نا، تو وہ کہتے ہیں نا یقین محکم عمل پہ ہم جہاد فاتح عالم. یہ ایک بڑا زبردست شعر ہے. یہ نہیں ذہن میں آ رہا کہ پورا صحیح بیان کر رہی ہوں. بہرحال کہ جب آپ کو یقینی محکم ہو جائے، عمل پہ ہم ہو جائے، تو جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو یہ ہماری اللہ پر یقین، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم. تو یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے سے محبت ہو، یقین محکم ہو، یعنی پختہ ارادہ ہو، عمل پہ ہم ہو، مسلسل عمل ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کا. تو جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو یہ پوری زندگی اللہ کی قسم ہماری بہترین ہو جائے گی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ سے لینا آ جائے، اگر ہمیں یقین کامل ہو جائے کہ ہمارے اللہ رب العزت جو ہیں وہ دینے والے ہیں، اور وہ بہت زبردست دینے والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ جیسا کوئی دے نہیں سکتا، اور اللہ جیسا کوئی لے بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ جیسا کوئی دے نہیں سکتا، اللہ جیسا کوئی لے نہیں سکتا. اگر دینے والی بات کریں تو دیکھیں قارون کے پاس جتنے بھی خزانے تھے، قارون کے پاس اس کی چابیاں کہتے ہیں کئی جوان مرد اٹھاتے تھے اور سواریوں پہ لے کے جاتے تھے. چابیاں اتنی تھی. کہتے ہیں آج قارون کا خزانہ کسی کو مل جائے تو اللہ اکبر، یہی دعا کروں گی کہ کاش ہمیں مل جائے اور ہم ہمارے پاکستان کا قرضہ اتار دیں اور فلسطینی مجاہدین کی مدد فرما دیں، فلسطین کے مظلوم لوگوں کی مدد فرما دیں. تو بہرحال کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اگر کامیاب انسان ہم سمجھتے ہیں تو قارون، جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کو خود بھی نہیں پتا تھا، لیکن جب اس کی موت آئی تو اس کو بھی نہیں پتا چلا کہ اس کی موت جب آئی وہ دھنس کے مرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا ذلیل کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنے کے لیے اس نے پلاننگ کی تھی. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اب تم اس کو جو مرضی سزا دو. اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین اس کو نگل جا، اور زمین نے اس کو ہلکا ہلکا کر کے سارا نگل لیا، جبکہ وہ معافی مانگتا رہا. لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے جلال میں تھے اور جلالی پیغمبر تھے. بہرحال اس کا قصور بھی بہت زیادہ تھا. یہ ایک لمبا ایشو ہے، وہ نہیں بتا رہی آپ کو. تو کہنے کا کیا مطلب ہے، بتا رہی ہوں آپ کو کہ اگر ہم قارون کے خزانوں کو دیکھیں کہ کتنے قارون کے خزانے تھے، اس کے آج قارون کا نام لیوا کوئی ایک بھی نہیں، کوئی بھی اس کا فالوور نہیں ہے. اگر ہم فرعون کو اور نمرود کو دیکھیں تو ان کے پاس جتنا سونا چاندی تھا بہت تھا، ان کے پاس مال و اسباب. اور فرعون نے تو ایک ایسا محل بنایا تھا، کہتے ہیں اس کے مرنے کے 300 پتہ نہیں 15 سال بعد، 335 سال بعد وہ محل کھڑا رہا، یعنی اتنا مضبوط تھا. اس پر اللہ اکبر کبیرہ، اس پر کوئی ایسی راجے کال نہیں ملتا قرآن وغیرہ سے. لیکن ایک بات بتا رہی ہوں. تو کہنے کا کیا مطلب ہے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت نامور لوگ آج ان کے جو ہیں وجود کا نہیں پتا. تو لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنی پیسوں سے اپنی زندگی اور اپنی صحت نہیں خرید سکے. تو پھر جو چیز اتنی عارضی ہے، پانی کے بلبلے کی طرح ہے، پھر کہ جس سے ہم اپنی صحت نہیں خرید سکتے. اگر صحت بکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں کہ کسی بھی امیر کا کوئی آدمی جو ہے ہاسپٹل میں نہ مرتا، ہاسپٹل نہ جاتا، کہ وہ صحت کو خرید لیتا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے، تمام لگامیں اللہ ہی رب العزت کے ہاتھ میں ہیں. ہر چیز اسباب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہیں
اسباب کو چلا دیں اور جب چاہیں اسباب کو روک دیں. اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے. روح زمین میں آج تک کسی نے اللہ تعالیٰ کو پکڑا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ مجھ پر سارے لوگ مل کر حملہ کرو. قرآن میں ہے مجھ پر سارے لوگ مل کر حملہ کرو اور مجھے مہلت نہ دو, مجھے سنبھلنے کی مہلت بھی نہ دو. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ وقت سے پہلے بتا دینا بھائی ہم اتنے بجے حملہ کریں گے یہ وہ. فرمایا مجھے سنبھلنے کی مہلت بھی نہ دو اور مجھ پر سارے مل کر حملہ کرو اور مجھے سنبھلنے کی مہلت نہ دو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے, یعنی تم مجھے ایک بال برابر تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو شخص اس کو یاد کر لے قرآن کو اس کو کیا اجر ملے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کو انبیاء اور علماء کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے. ٹھیک ہے, تو آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کیا مطلب کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کا انبیاء اور علماء کے ساتھ حشر فرمائیں گے. تو حق سبحانہ تعالیٰ حضرت اللہ رب العزت ہماری تمام سیئات کو گناہوں کو درگزر فرما کر اپنے نیک بندوں میں محض اپنے لطف سے, اپنے کرم سے, اپنی عفو اور درگزر کی صرف کے تحت ہمیں معاف فرمائے. تو اس کی کریمی شان سے کچھ بھی بعید نہیں. تو سب کے ساتھ سب سے آپ سب سننے والوں سے میری یہ بہت عاجزانہ دعا ہے کہ مجھے اپنی جو ہے دعاؤں میں یاد رکھے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. میرا کام تو بس کہہ دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول اور منظور فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے لیے جو ہے ہم سب کو, مجھے بھی آپ کو بھی سچ کہنے کی, سچ سننے کی اور سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے جڑیں, ایسا جڑیں کہ جس کی مثال بن جائے کہ بھائی استقامت دین پر ایسی. اور پھر اٹھتے بیٹھتے فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ غزہ کے مسلمانوں کو, فلسطینی مسلمانوں کو, فلسطینی بچوں کو, بڑوں کو, بوڑھوں کو, جوانوں کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت خاص میں رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی غیبی امداد عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جیسے آپ نے احد پہاڑ, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ آپ نے جنگ احد میں, غزوہ احد میں اور بالخصوص غزوہ بدر میں اور غزوہ بدر اور غزوہ خندق میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں کی مدد فرمائی تھی, فرشتوں کے ذریعے لشکر اتارے تھے. اللہ تعالیٰ وہ لشکر فلسطینی عوام کے ساتھ, فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اور حماس کی ٹیم کے ساتھ, ان کے گروپ کے ساتھ, ان کے گروہ کے ساتھ, ان کی جماعت کے ساتھ, اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں, نبی الملاحم کے طفیل میں, تلوار والے نبی کے طفیل میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے بھی کوئی ٹوٹی پھوٹی محنت ان کے حق میں قبول فرما لے. ہمیں اتنا اللہ تبارک تعالیٰ دے دے کہ ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے کر کے مریں. اللہ تبارک تعالیٰ جو کہا سنا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, ہماری ٹیم کا مینجمنٹ کا یہ تھا اعلان کہ بھائی کل چھٹی دے دیں 9 نومبر کے ساتھ. تو اس لیے چھٹی کا اعلان اب جو ہے ہماری ٹیم نے کر بھی دیا ہے. ہماری مینجمنٹ نے, ہمارے مومنین نے بہتر کیا ہوگا, بہتر سوچ سمجھ کے کیا. اللہ تعالیٰ ان کی جان مال میں برکت عطا فرمائے اور ان کو بھی اور سب کو جڑنے کی توفیق دے خالصتاً, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تیرے وعدوں کا یقین نہیں ہے اصل میں, اسی لیے ہم تیرے کام کو دوسرے نمبر پہ سمجھتے ہیں. اللہ اپنے کام کو, اپنے حکم کو پہلے نمبر پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے ہم سب کو. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں اس جو ہے رولی کھلی محنت کو اللہ ہماری قبول فرمائے.
اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں قبول فرما لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں منظور فرما لیں، اللہ تعالیٰ بس ہمیں قبول فرما لیں اور اس محنت کو بھی قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے اور اس کو ہمارے لیے قیامت کے لیے، آخرت کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اچھا، یہ تقریباً بتا دیا تھا میں نے آپ کو، بیس ان آیات کی بنیاد بتا دی تھی کیا ہے وجہ نزول، کہ جب مسلمان عورتیں نکلتی تھیں تو کیا ہوتا تھا کہ منافقین مکہ ان کو چھیڑتے چھوڑتے تھے، تو پھر کیا ہوا کہ یہ بات نہیں صحیح لگ رہی تھی کہ اس طرح چھیڑیں وہ مسلمان عورتوں کو، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس پر تنبیہ کی نا، تو کہ ایسے مطلب، تو انہوں نے کیا کیا، اس کے جواب میں کیا کیا کہ جب تنبیہ کی تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کہ آپ کی عورتیں مسلمان عورتیں مومن عورتیں کون سی ہیں، تو اگر آپ کوئی اس پر وہ کر دیں، کوئی نشانی بتا دیں تو پھر جو ہے زیادہ اچھی بات ہو جائے گی کہ مسلمان عورتیں جب ضروریات کے لیے باہر نکلتی تو یہ منافقین بدنیت طاق میں رہتے اور چھیڑ چھاڑ کرتے، پھر پکڑے جاتے تو کہتے ہم نے سمجھا نہیں تھا کہ یہ کوئی شریف عورتیں ہیں، لونڈی باندھی سمجھ کر ہم نے چھیڑ دیا تھا کہ یہ تو لونڈی باندھی ہیں، یعنی یہ تو کام کرنے والی ہیں۔ دوسری یہ کہ ہمیشہ ایسی جھوٹی خبریں، اچھا پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بندوبست یہ کر دیا کہ مسلمان اور مومن عورتوں سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اپنی بیویوں سے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے فرمایا، رسول سے فرمایا کہ آپ اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں کو کہہ دیجئے اور نساء المومنین مومنات مومن عورتوں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی نکلو گھر سے باہر تو پردے میں نکلو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو ڈیفائن بھی کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پردے کو ڈیفائن کیا، کیسے کیا وہ بھی سن لیجئے۔ یا ایہا النبی، اے نبی، کلی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے، پیغمبر کا پیغمبر رسول، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے اور اپنی صاحبزادیوں سے اور دوسرے مسلمانوں کی عورتوں سے یہ بھی کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا کہ سر سے نیچے کر لیا کریں اپنے اوپر تھوڑی سے اپنی چادریں، یعنی اپنی اوپر تھوڑی سے اپنی چادریں نیچے کر لیا کریں، یعنی جو ربٹہ ہم عام طور پہ نماز کے لیے اوڑھتے ہیں اسی ربٹے کو کھینچ کر اتنا بڑا ربٹہ لیں کہ آپ کا آگا پیچھا دائیں بائیں ڈھک جائے۔ ذالک ادنی یعرفن فلا یؤذین، اس سے جلدی پہچان ہو جایا کرے گی کہ یہ تو مومن عورتیں ہیں، مسلمانوں کی عورتیں ہیں، یہ تو نبی کی بیوی ہیں، یہ تو نبی کی بیٹی ہیں، یہ تو مومن عورتیں ہیں، تو ان کو ستایا نہ جائے گا، تو ان کو چھیڑا نہ جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ یعنی جو شخص اس پر محنت کرے گا لیکن خدا نہ خواستہ جیسے کسی نے پردہ کیا، اب ایک مثال ہے، کوئی عورت اپنے گھر سے پردہ کر کے نکلی، اس کا برقع جو ہے اس میں موٹر سائیکل میں آ گیا اور وہ گر پڑی، اسے برقع اتارنا پڑا، یا کچھ برقع اس کا پھٹ گیا، ٹھیک ہے نا، یا برقعے کا اوپر کا حصہ اڑ گیا تیز ہوا سے، تو اب یہ ہے کہ وہ کرنا چاہتی تھی لیکن اس وقت اس کے ساتھ بے چارگی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ میں بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن لَّمْ، اور یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں لم ينتهي المنافقون، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، والذین فی قلوبہم مرض، یعنی جن کے یہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، والذین فی قلوبہم مرض والمرجفون فی المدینہ، اور وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی افواہیں پھیلایا کرتے ہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ جو کہ 14 سال کی تھی، واحد کنواری بیوی تھی، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 11 بیویاں ہیں، کہیں 10 کے علاوہ سنتے ہیں، ان میں ایک واحد کنواری بیوی جو تھیں وہ تھیں اما عائشہ، جن کی 9 سال کی عمر 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اور 14 سال کی عمر میں ان پر عبداللہ ابن ابی اور منافقین مکہ نے جو ہے تہمت لگائی زنا کی، ٹھیک ہے، تو اگر باز نہ آئے
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں خرابی ہے، وہ لوگ جو مدینے میں جھوٹی جھوٹی افواہیں اڑایا کرتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ضرور ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو. ثم لا یجاورونک، اور پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینے میں فیہا الا قلیلا قلیلا، یعنی پھر آپ ان کو نہ پائیں گے بہت زیادہ عرصے مطلب بہت زیادہ عرصے کے لیے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈیپورٹ کر دیں گے، تڑی پار کر دیں گے، یہ آپ کو پھر زیادہ عرصے نظر ہی نہیں آئیں گے، کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گے. پھر یہ لوگ آپ کے پاس مدینے میں بہت ہی کم رہنے پائیں گے. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا، تو فرمایا تقتیلا، فرمایا کہ پھٹکارے ہوئے ہیں، جہاں اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں گے، اخذوا ان کو اخذوا پکڑے جائیں گے، وقتلوا اور انہیں قتل کیا جائے گا، تقتیلا بری طرح مارا جائے گا. یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منافقین مکہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، یہ جو معصوم، کیونکہ یہاں پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بہتان لگانے والے، ان میں کوئی یہودی کا ذکر نہیں آتا میرے سامنے. عبداللہ ابن ابی اور ان کی یہ جو رئیس المنافقین تھا، اور اس کی جماعت کا ذکر ضرور آ رہا ہے ان کے سامنے، کہ انہوں نے پیش تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، اور ان کی بیویاں جو قرآن کے مطابق ہماری جو ہیں وہ ہیں ہماری مائیں ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر جو ہے یہ منافقین مکہ جو ہے، یہ اگر نہیں باز آئے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ان کو مسلط کر دوں گا، اور ان لوگوں پر بھی جو لوگ ان جیسے ہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں مرض پایا جاتا ہے. پھر کیا ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ مدینے میں ان کا نام و نشان نہیں ملے گا، رہنے نہیں پائیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ بھی ہر طرف سے پھٹکارے ہوئے جہاں ملیں گے پکڑ دھکڑ اور مار دھاڑ کی جائے گی. یعنی اس کے مدینے میں بھی نہیں رہ پائیں گے. اگر مدینے میں کہیں نظر آئے تو ان کو، یا مدینے کے باہر بھی، تو مسلمانوں کو یہ حکم ہو رہا ہے کہ بھائی جہاں تمہیں یہ ملے ان کو پکڑ دھکڑ کرو، یعنی اپنی صفوں میں ان کو دیکھو تو ان کی پکڑ، یعنی اپنے قبیلوں کے پاس دیکھو تو ان کو پکڑ دھکڑ کرو، ان کو مارو، اور ان کو بہت بری طرح مارو. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ تعالیٰ نے ان مفسد لوگوں میں اپنا یہی دستور رکھا ہے جو پہلے گزرے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی ایسے لوگوں کے لیے یہی علاج بنا رکھا ہے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ خدا کے دستور میں کسی شخص کی طرف سے رد و بدل نہ پائیں گے. یعنی اللہ کا جو اصول ہے نا، اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی مڑوڑ نہیں سکتا، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. یہ قیامت کی صبح تک کے لیے اصول ہیں. قرآن اور سنت سے جس نظام معاشرت کی دنیا کو تعلیم دی جاتی ہے، وہ طہارت و تقوی اور عفت و عصمت و پاک دامنی، عزت و آبرو کا ضامن ہے. مسلمانوں کو حق تعالیٰ نے اسلام ہی کی بدولت عزت عطا فرمائی ہے. مسلمان کی ایمانی غیرت اور دینی جذبہ حمیت کو ہرگز یہ گوارا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اسلامی طرز معاشرت چھوڑ کر غیروں کے طریقے پہ چلے جائیں. اور آج ہمارا کیا ہے، ہم غیروں کی وضاحت ان جیسی پینٹیں پہننا شروع ہو گئے. ہماری بچیوں نے بھی ٹراؤزر پہن لیے، انہی جیسی داڑھی، انہی جیسے بال رکھنا شروع کر دیا. کسی نے اپنی پونیاں بنا لی، کسی نے وہ آدھے بال قضا کر لیے جو اللہ کے نبی نے قضا بتایا ہے، آدھے بال بڑھا لیے، آدھے بال بالکل ہی منڈوا دیے. تو یہ کس کا؟ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. تو اگر تم ان کے جیسے بنو گے تو پھر ان جیسے ہی انجام ہوگا. یورپ اور مغرب کے یہود و نصارہ اور بے دین دہریے اسلام اور مسلمانوں کے نہایت خطرناک دشمن ہے. انہوں نے ہم میں سے ناقص الفہم لوگوں کو، جن کی عقل کم تھی نا، جو دین میں کمزور تھے، ان کو آزادی نسواں کا سبق رٹایا اور بے حجابی، بے حیائی اور یانیت اور بدکاریوں میں مبتلا کر دیا. عورت کے ساتھ کیا ہے؟ ساری عورتیں کیوں پاگل ہو جاتی ہیں کہ جی ہم آپ کو آزادی دلا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ آپ آزاد ہیں گھروں میں رہ کر، یا وہ آزاد ہیں جو جاب کرتی پھر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں، آپ جب چاہیں سو کر اٹھیں، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں کہ آج میری طبیعت نہیں صحیح، میں نہیں اٹھوں گی، یا آج میں سونا چاہ رہی ہوں،
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمارے گھروں کا ماحول یہ کہ ہمارے بچے، ہمارے میاں صاحب جو بھی ملتا ہے کھا کے چلے جاتے ہیں. زیادہ تر کی بات کر رہی ہوں کہ آپ لوگ مجھ سے لڑیے گا نہیں. اور اس کے بعد ہم اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا کہ صبح باس کے پاس جانا ہے، 7 بجے حاضری دینی ہے، 5 بجے ہمیں چھٹی ملنی ہے، اور پھر باس جتنا کام لے ہم سے کرنا پڑے گا. تو آزادی کی زندگی کیا ہے کہ گھر بیٹھے ہم آزادی کی زندگی کے ساتھ اچھے کپڑے پہن رہے ہیں، نہا رہے ہیں، دھو رہے ہیں، اپنی مرضی کے کپڑے پہن رہے ہیں، اپنی مرضی سے تیار ہو رہے ہیں، اپنی مرضی سے آ رہے ہیں، اب جا رہے ہیں. اب جاب کرنے والی بیچاری، ان سے کہو بھئی آپ فلاں جگہ آ جائیں، یہ کام ہے، جی ہم نہیں آ سکتے، ہم شادی پہ نہیں جا سکتے، فلاں شہر نہیں جا سکتے کیونکہ ہمیں چھٹی نہیں ملے گی. تو اب آپ دیکھیے کہ اصل آزادی کون سی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے میاں کی چھاؤں میں، ہمارے گھروں میں اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ عزت کے ساتھ ہمیں رکھے، اور ہمیں کسی کا دستے نگر نہ کرے. تو کیا ہوا کہ لیکن اب یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو عورت جو ہے وہ آزاد ہے، وہ اپنی مرضی سے جیے اور اپنی مرضی سے رہے. اگر عورت آزاد ہوتی، اپنی مرضی سے جیتی اور اپنی مرضی سے رہتی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی صورت میں، اسی آیات میں یہ کیوں کہا کہ بھائی آپ پردے میں سے نکلیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، جیسے مرضی نکلو، جس کے ساتھ مرضی نکلو، جس کے ساتھ مرضی جاؤ. تو پھر برا کیوں لگے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کوئی بھی کسی کے میاں کے ساتھ کوئی بھی لڑکی چلی جائے، کوئی بھی کسی کی بھی بیوی چلی جائے، پھر برا کیوں ماننا؟ یہ اگر اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیاں ہیں، ہم ان پابندیوں کو مانیں گے دل سے، تو اللہ کی قسم اس میں ہمارے لیے ہی خیر ہے. آج آپ دیکھیں گھر گھر کی رونے ہیں، فلاں کی بیٹی فلاں کے ساتھ، فلاں کا بیٹا فلاں کے ساتھ، فلاں کا میاں فلاں کے ساتھ، فلاں کا بھائی فلاں کے ساتھ. اگر ساری عورتیں حجاب پہن لیتی اور شرعی پردے کے ساتھ رہتی، ضرورت کے مطابق گھر سے نکلتی، تھوڑے سے رزق پر جو ہے قناعت کر لیتی، برانڈڈ کے لالچ میں اتنا آگے نہ جاتی، تو آپ سوچیں ذرا ہم کتنی آسانی کے ساتھ آرام سے، بغیر جو ہے کسی مشکل میں پھنسے ہوئے ایک کامیاب زندگی گزار لیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے جنتی عورت میں، یہ میں نے پڑھی تھی، اللہ پاک کمی پیشی کو معاف فرمائے، کہ ایک ایسی عورت جو کہ اپنے گھر میں پردے کے ساتھ زندگی گزارے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، اور اپنے بچوں کو پیار محبت سے مطلب اسلامی تعلیمات کے ساتھ پالے، اچھی تربیت کرے، تو وہ اپنے اور فرض نمازوں کی ادائیگی کرے، اللہ کے فرائض کو مانے، اور اپنے میاں کی عصمت عزت کی حفاظت فرمائے، تو وہ اپنے میاں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گی، اور اپنے میاں کو 500 سال بعد جب اس کا میاں آئے گا پلسرات کے پاس، تو زرد اور سرخ اونٹنیوں پہ سوار ہو کر وہ اپنے میاں کو لینے آئے گی. تو اب آپ مجھے دیکھ لیں کہ قانون کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. یہ زمین آسمان کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے. مجھے اور آپ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. اچھی بری تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ نے. اللہ. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو مانیں گے، اصولوں کو مانیں گے، تو فائدہ کس کا ہوگا؟ انشاءاللہ ہمارا ہی ہوگا. اچھا جی، اسی طرح کی گندگیاں اسلام کی عفت و عصمت نظام معاشرت میں پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کے جال پھیلا دیے ہیں، جس میں اسلام اور قرآن و سنت سے کبھی محبت نہ رکھنے والے لوگ بڑی تیزی سے پھنستے جا رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آج یورپ اور امریکہ وغیرہ مغربی ممالک جس اخلاقی تباہی اور بربادی اور فواہش اور بدکاریوں میں گرفتار ہے، اس کی ابتدا بے پردگی سے ہی ہوئی ہے. بے پردگی نے جسمانی زیبائش کا راستہ کھولا، پھر اس نے بے حیائی کی صورت اختیار کی، اور پھر بے حیائی نے اوریانی اور بدکاری کے سارے دروازے کھول دیے. وہ یورپ جس نے آزادی نسواں کے پرفریب نام سے دنیا میں گندگی پھیلائی، اس کے متعلق غیر نہیں ایک انگلستان ہی کی شریف نفس عورت نے، انگلستان میں، انگلینڈ میں رہنے والی ایک عورت نے، ایک شریف عورت نے، جس حسرت اور ندامت سے اپنے ملک کی عورتوں کے متعلق ایک مقالہ لکھا، ایک کوٹیشن لکھی، جس کا ترجمہ مصر کے ماہنامہ المنار میں شائع ہوا تھا، جس میں وہ لکھتی ہے، انگریز عورت لندن کی، کہ انگلستان کی عورتیں اپنی تمام عفت اور عصمت کھو چکی ہیں، اور ان میں بہت کم ایسی ملیں گی جنہوں نے اپنے دامن عصمت کو حرام کاری کے دھبے سے آلودہ نہ کیا ہو. ان میں شرم و حیا نام کو بھی نہیں،
اور ایسی آزادانہ زندگی بسر کرتی ہیں کہ اس ناجائز آزادی نے ان کو اس قابل نہیں رہنے دیا کہ ان کو انسانوں کے زمرے میں شامل کیا جائے۔ ہمیں سرزمین مشرق کی مسلمان خواتین پر رشک آتا ہے جو نہایت دیانتداری اور تقوی کے ساتھ اپنے شوہروں کے زیر فرمان رہتی ہیں، اور ان کی عصمت کا لباس گناہ کے داغ سے ناپاک نہیں ہوتا۔ وہ جس قدر فخر کریں بجا ہے، اور اب وہ وقت آ رہا ہے کہ اسلامی احکام شریعت کی ترویج سے انگلستان کی عورتوں کی عفت کو محفوظ رکھا جائے۔ یعنی یہ وقت آنا چاہیے، یہ وقت آنے لگا ہے کہ انشاءاللہ وہ لذیذ کہ اسلامی شریعت انگلستان کی عورتوں کو جو ہے وہ عفت اور پاکیزگی کی زندگی پہ لے آئے گی۔ بہرکیف قرآن و حدیث نے مسئلہ حجاب کو روشن اور واضح دلائل کے ساتھ بیان کر دیا، جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، تردد نہیں ہے، سوچ نہیں ہے۔ ہر مسلمان پہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی اطاعت و پابندی لازم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی معاشرت اور زندگی پوری طرح احکام اسلام کے تابع بنا لیں، اور مغربی تہذیب و تمدن جس میں ہمارے لیے دین اور دنیا، اخلاق و ایمان کی تباہی اور بربادی ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے اور اس کے غضب کو دعوت دینا ہے، الیاذ باللہ تعالیٰ اس سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ اس بے حجابی اور بے حیائی اور آزادی نسواں کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اور اسلامی قوانین اور قرآنی احکام اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ، ہم قیامت کی پکڑ اور جزا و سزا سے کیسے بے خوف ہو چکے ہیں کہ نہ قرآنی وعیدیں، نہ قرآنی سزائیں، نہ قرآنی عذاب ہم پر اثر کرتے ہیں، نہ شرعی احکام کی ہم قدر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ وہی کیا بات ہے، کہنے سننے کے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ کل کی چھٹی کا اعلان ہے اس لیے آج ذرا زیادہ بوجھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی تیاری۔ یہ عالی شان محلات اور مکانات میں زندگی گزارنے والا انسان آئندہ ایک ایسے گھر کی طرف جا رہا ہوتا ہے جہاں یہ لیٹے گا تو اٹھ کر بیٹھ نہیں سکے گا۔ اس کی قبر اس کے لیے اسی صورت میں جنت کا باغ بنے گی جب اس نے قبر کی تیاری کر رکھی ہوگی۔ قبر ہمارے لیے عبرت کا ایک مقام ہے۔ ایک عارف کہا کرتے تھے کہ اے دوست، قبر پر غور کرو اور دیکھو کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے۔ اے دوست، اے دوست، فرمایا کہ کتنے بے داغ چہرے تھے، ناز و نام میں پلے لوگ تھے جو دنیا میں اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے تھے، جو عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے، جو محفل کے اندر زعفرانی مسکراہٹیں بکھیرتے تھے، اور وہ لوگ ان کے چہروں کو دیکھتے رہ جاتے تھے، لیکن موت نے ان کو مٹی میں ملا دیا، کیڑوں نے ان کے گوشت کو کھا لیا۔ آج ان کی ہڈیاں بوسیدہ پڑی ہیں۔ آج ان کی قبر اگر کھود کر دیکھی جائے تو وہ عبرت کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ کہاں گئے ان کے زرق برق لباس جو وہ پہنا کرتے تھے؟ کہاں گئی وہ چیزیں جن کو وہ صاف کر کے اور سمیٹ کر رکھا کرتے تھے؟ کہاں گئے ان کے وہ معاملات جن کی خاطر وہ جان دیا کرتے تھے؟ وہ کاروبار نہ رہا، وہ مال نہ رہا، عزیز و اقارب نہ رہے، سب چیزیں یہیں چھوڑ کر یہ اکیلے اس دنیا سے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ ایک نوجوان کسی کو گھر کے حالات اور والد کی بیماری کے متعلق بتاتے ہوئے کہنے لگا، میرے والد صاحب مرتے مرتے بجے ہیں۔ کسی نے بزرگ نے یہ بات سنا تو فرمایا، تیرے والد صاحب بچتے بچتے مریں گے۔ جب انجام موت ہی ہے تو کیوں نہ آخرت کے لیے پا بارکاب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر یا مسافر۔ دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی راہ گزر ہوتا ہے یا راستہ چلنے والا مسافر ہوتا ہے۔ نہیں آیا وہ جو کہ باقی رہا، نہ ساگر رہا اور نہ ساقی رہا۔ نہ پوچھو میری انتہا موت ہے، وہ مجرم ہوں جس کی سزا موت ہے۔ ایک بزرگ نے کسی قبرستان میں مراقبہ کیا۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ نے قبرستان والوں کو کس حال میں پایا؟ فرمایا، ان کو اپنی اقلیت پر اتنی حسرت ہے کہ اگر ان کی یہ حسرت لوگوں پر تقسیم کر دیں تو وہ سب پاگل ہو جائیں گے۔ میری بہنوں، جمعۃ المبارک کو قبرستان میں جانا مسنون ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان وہاں جا کر اس شہر خاموشام سے عبرت حاصل کرے۔ اے خوبصورت لباس کے حریص کفن کو نہ بھول، اے محلات کے شیدائی قبر کے گڑھے کو نہ بھول، اے عمدہ غذا کے دلدادہ کیڑوں کی غذا بننا نہ بھول، اے ایمان کی دولت سے غفلت برتنے والے موت کے وقت کی مفلسی کو نہ بھول۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں سب کو جو کہا سنا اسے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم پر رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے دفن کے ضروری مسائل میں نے آپ کو بتائے تھے کہ افضل تو یہ ہے کہ قبر لحد کی شکل میں بنائی جائے، تاہم اگر ایسا ممکن نہ ہو تو شقی قبر جو عام طور پہ بنائی جاتی ہے وہی بنا لی جائے۔ حضرت عامر بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنی اس بیماری میں جس میں ان کی وفات ہوئی فرمایا، مجھے دفن کرنے کے لیے لاحد بنانا اور کچی اینٹیں لگانا، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا۔ آج کا ہم اپنے مردوں کے لیے، میتوں کے لیے کیسے پکی قبر بناتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کے ساتھی کیا فرما گئے۔ قبر کی گہرائی میں افضل تو یہ ہے کہ میت کے قد کے برابر کھودی جائے، تاہم نصف قد کے برابر بھی کھودی گئی تو بھی جائز ہے، کیونکہ میت نے صرف بیٹھنا ہوتا ہے۔ قبر اندر سے کچی رکھی جائے، اس میں کوئی ایسی چیز نہ رکھی جائے جو آگ میں پکی ہوئی ہو یا آگ اس کو چھو سکتی ہو، اس لیے بہتر ہے قبر کو مٹی کی کچی اینٹوں سے بند کیا جائے، وہ نہ ملیں تو سیمنٹ کی سلیبیں لگا دی جائیں، پکی اینٹیں اور لکڑی کے تختے نہ لگائے جائیں، ان کے لگانے کو فقہا نے مکروہ لکھا ہے، تاہم اگر مجبوراً یہی لگانا پڑی تو ان کا لگانا بھی جائز ہوگا۔ آج کل گورکن تنیہ ثانی اور پیسہ کمانے کی خاطر لوگوں سے کہہ دیتے ہیں کہ کچی قبر کے بیٹھنے کا خطرہ ہے، اس لیے اندر سے پکی رکھی جائے، چنانچہ وہ معمولی سی کھدائی کر کے قبر میں چاروں طرف پکی اینٹوں سے چنائی کر دیتے ہیں، اس پر پلستر کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے کہ اندر سے ہم قبر کو بالکل کمرے کی طرح بنا دیں، نہیں۔ اس طریقے میں ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ گورکن سطح زمین پر سلیبیں رکھتے ہیں اور اس پر مٹی ڈالتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بارش کے پانی سے اوپر کی مٹی بہہ کر سلیبیں کھل جاتی ہیں، کیونکہ ویسے تو مٹی جذب ہوتی رہے گی نا، لیکن جب ہم اندر سے پختہ قبر بنا دیں گے تو پھر بہہ کر پانی سارا قبر میں آ جائے گا، یعنی مردے کے پاس، بلکہ بعض اوقات قبر کے اندر ہی گر جاتی ہیں اور ساری اینٹیں بھی نا کھوکھلی ہو کے گر جاتی ہیں، اور قبر کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ اگر قبر کا اندر سے پکا کرنا ضروری ہو تو ایسے کر لیا جائے کہ اینٹوں کی چنائی کروا کر اوپر سے مٹی کا لیپ کر دیا جائے، تاکہ سیمنٹ کی جگہ مٹی کا، تاکہ مٹی پانی کو چوس لے۔ کچھ لوگ قبر میں چٹائی بچھانے پہ زور دیتے ہیں، یہ تو بالکل غلط ہے، کیونکہ اسے آگ چھو سکتی ہے، اس لیے اس کا بچھانا مکروہ ہے۔ کچھ لوگ قبر میں کلمہ اور کل لکھی ہوئی چادریں اور پھول ڈالتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ یہ غلط ہے، اول تو یہ شریعت سے ثابت ہی نہیں ہے کہ دیکھیں پھول ڈلتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ڈلتے یا ان کے اوپر ڈلتے، تو نہ، اور یہ جو کل لکھی ہوئی اور کلمہ لکھی ہوئی چادریں ہیں، آپ کو یہ پتہ ہے، یہ میت جب پھولتی ہے اور پھٹتی ہے تو پھر اس اندر سے جو گند نکلتا ہے، خون وغیرہ اور پیپ وغیرہ، اس سے یہ چادروں کی توہین ہوتی ہے جس پہ کلمے لکھے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اول تو یہ شریعت سے ثابت نہیں، دوسرے ان کی بے حرمتی کا اندیشہ ہے، اس لیے ان سے گریز کر لیا جائے۔ اور کچھ لوگ قبر میں عرق گلاب چھڑکتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ جس نے عیسائیوں کے طریقے کی پیروی کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس نے جس قوم کی پیروی کی ان کو ان کے ساتھ ہی آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ آج ایک عورت تلک لگا لے، ساڑی پہن لے، کیا کہتے ہیں، ہندو عورتوں کی طرح، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ جب دور سے آ رہی ہوگی تو آپ سمجھیں گے نا، بلکہ قریب بھی آئے گی تو آپ سمجھیں گے نا کہ یہ ایک ہندو عورت ہے، چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑھ کے سنائے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کی دور سے آپ نے دیکھا نا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اوڑھنا بچھونا کیسا ہندو طریقے سے ہے۔ تو من تشبہ بقوم فہو منہم، تم نے جس قوم کی شکل بنائی تم اس کے ساتھ ہی اٹھو گے۔
تو اس سے کتنی بڑی وعید ہے، اور آج ہمارے بچے اور بچیاں کس قوم کی شکل بنا رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، کیونکہ یہ واضح حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تم نے جس قوم کی شکل بناؤ گے اسی قوم کے ساتھ اٹھو گے۔ آگے آتا ہے سنت کا سبق۔ اللہ ایک جامع دعا ہے جو کہ سنتیں پہلے آپ نے صحت کے لیے یاد کی تھی دعا کہ اللہم انی اسألک الصحت والعفت والامانت وحسن الخلق وحسن الخلقی والرضا بالقدر۔ اے میرے اللہ، میں آپ سے سلامتی، پاک دامنی، امانت داری، اچھے اخلاق اور تقدیر پر رضامندی مانگتی ہوں۔ ایک جامع دعا ہے جس کو تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا تیار کی اور ہمیں بتائی، مطلب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی دعا بتائی جو انہوں نے ہمیں بتائی، جس میں آپ کو بہترین، یعنی اور کوئی دعا اگر یہ دعا مانگ لیں تو باقی دعا مانگنے کی حاجت ختم ہو جاتی ہے۔ کیا اللہ جامع دعا ہے کہ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ پوری دعا میں پڑھ دیتی ہوں لیکن اتنی آپ کے کورس میں نہیں آئے گی۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ لیکن اس دفعہ کا سبق یہی ہے، اس کا معنی ہے اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں جو مانگی نا، آپ سے مانگی، اور ان تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ کون سی بہنیں میوٹ ہو گئی ہیں؟ میرے خیال میں جو کو ہوسٹ ہیں ان کو دیکھیں۔ اے اللہ ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جو آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی، اور تمام برائیوں سے پناہ مانگتے ہیں جن سے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی۔ آپ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے اور آپ ہی کی طرف سے ہر چیز پہنچتی ہے، اور برائی سے بچنے کی طاقت یا نیکی کی توفیق صرف آپ کی طرف سے ہوتی ہے۔ آج کا جو سبق ہے، اللہم انا نسألک من خیر ما سالک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الحمدللہ رب العالمین، میری مجبوری تھی کہ کل کا مجھے جو تھا وہ بھی پڑھانا پڑ گیا، کیونکہ کل 9 نومبر ہے، مردوں کو چھٹی ہوگی، بچوں کو چھٹی ہوگی، چنانچہ کل جو ہے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ چھٹی کا ہی اعلان ہو، تو پھر جمعے کے دن انشاءاللہ العزیز امید کرتی ہوں کہ جو جہاد پر آپ کو بیان دیا تھا اسی کو لے کے کنٹینیوسلی چلیں گے، اور کچھ فلسطین کے مسلمانوں کے، یعنی فلسطین کی ہسٹری کے بارے میں، اور امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور امام مہدی کے ظہور کی بہت سی پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں کہ بہت جلد ہونے والا ہے، تو اس کے ساری ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ کہ بھئی کیا ہے اس کی اور کتنے دن تک امید ہے۔ تو بہرحال تو یہ تھا کہ آج سارے ہی کورس کرنے پڑ گئے الحمدللہ، اور اللہ پاک نے برکت کے ساتھ الحمدللہ کروا بھی دیے۔ تو آپ سے کہنا یہ تھا کہ کوشش کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ تو آپ کو پتہ اسم اعظم ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب حضرت کیا کہتے ہیں، جب حضرت یونس علیہ السلام، سن لیں آپ تھوڑی سی بات ہے پھر میں دعا کراتی ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، وہ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے مچھلی کے پیٹ میں، اصل میں ہوا یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام اپنی کہہ رہے تھے، اپنی تمام کے تمام امت کو کہہ رہے تھے کہ دیکھو سنور جاؤ، دیکھو اللہ کی طرف آ جاؤ، دیکھو سنور جاؤ۔ تو لیکن ہوتا یہ تھا، ہو یہ رہا تھا کہ جو عوام الناس تھی، امت تھی، وہ بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، یعنی ان کے راستے کی طرف نہیں آ رہی تھی۔
تو انہوں نے کیا کیا، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مطلب انہوں نے کیا کیا کہ اپنی عوام سے، اپنی امت سے مایوس ہو گئے. مایوس سے مراد یہ کہ بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، بار بار سمجھا رہے ہیں، نہیں ہے قابو میں آ رہی، نہیں آ رہی ہیں، آ ہی نہیں رہی ہیں، قابو میں نہیں آ رہی. بار بار سمجھانے کے بعد بھی جب حضرت کیا کہتے ہیں یونس علیہ السلام نے دیکھا نا کہ میری امت تو میری بات مانتی نہیں، تو انہوں نے نا اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا. انہوں نے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا کہ جیسے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بار بار دیکھتے تھے نا اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ حکم دے تو ہم ہجرت کر جائیں، مائگریٹ کر جائیں. 13 سال ظلم کی چکی میں آپ پستے رہے. 13 سال، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 13 سال. کہنے والی بات ہے 13 دن اگر ہم پر کوئی ظلم کرے نا، 13 دن ہم سے 13 دن 13 گھنٹے نہ برداشت ہو، تو پھر کیا ہوا کہ آپ نے یہ سوچا کہ اب تو بھئی یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ میری امت جو ہے وہ میری بات کسی صورت مان نہیں رہی، اور پھر یہاں سے نکل جانا چاہیے اور نکل چل جانے، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب ان کے اتنی جو ہے ہو چکی ہے، ان کی اتنی کیا کہتے ہیں یعنی ان کا اتنا ان کی اتنی نافرمانی ہو گئی ہے کہ اب ان پہ عذاب آنے والا ہے، تو میں ان کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. تو لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا تھا کہ یونس نکل جاؤ یہاں سے، یہ نہیں ہوا تھا. تو یونس علیہ السلام نے پھر وہ ایک لمبا قصہ ہے. بہرحال مچھلی کشتی میں بیٹھے تو کشتی نہیں چلے، بیچ راستے میں رک گئی. تو اب کشتی کو محسوس کیا کہ اوور لوڈ ہے، اس میں سے ایک بندہ کم ہو. تو جب بھی 3 دفعہ قرہ نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام کے، یعنی مختلف تفسیریں ہیں، ان میں سے ایک تفسیر کو بیان کر رہی ہوں. تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے محسوس کیا کہ سب میری وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں. تو آپ نے کشتی سے جب چھلانگ لگائی، کیونکہ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی، کیونکہ وہ مکے نبی تھے، تو آپ نے محسوس کیا کہ میری وجہ سے سارے. تو آپ نے جب کشتی سے چھلانگ لگائی تو ایک مچھلی نے آپ کو اپنے اندر لے لیا اللہ کے حکم سے. تو جب مچھلی اندر آپ کو پیٹ میں لے لیا تو مچھلی نا بیٹھ گئی تہ میں، جا کے نا سمندر کی تہ میں چلی گئی، نیچے چلی گئی. تو اب وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ سنا ہے، مجھے تو نہیں پتا، سمندر میں سنا ہے کہ نیچے جو ہوتا ہے سکون ہوتا ہے. مجھے ویسے پتا نہیں، نہ مجھے اس پر ریسرچ ہے، تو جو سنی سنائی ہے، پڑھی پڑھائی بات ہے. تو وہاں چلے گئے حضرت یونس علیہ السلام کے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے حضرت یونس علیہ السلام کو جو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا، تو مچھلی کا پیٹ کی جو دیواریں تھی وہ بالکل ایسے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی، نظر آ رہا تھا باہر. تو حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ وہاں کے تمام مخلوق جو سمندری ہے، ایون پلانٹس بھی ہوتے ہیں، جو پودے، جو گھونگے، سیپیاں، ایک ایک چیز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو کہ اس کے اندر تھی سمندر کے اندر، وہ کیا کر رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جو ہے دعا گو ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لے رہی ہے. تو بڑے حیران ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کہ وہاں کے پودے، وہاں کے مچھلیوں کے بچے، وہاں کے سمندری سانپ وغیرہ، جو بھی ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کر رہے ہیں. تو آپ کو ریئلائز ہو گیا، محسوس ہو گیا کہ میں اللہ کی اجازت کے بغیر نکل آیا ہوں. تو دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا التائب ذنب کمن لا ذنب لہ. ایک جو ہے نا مطلب ایک جو کوئی گناہ کرے اور اس کے بعد فوراً گناہ کی معافی مانگ لینا، تو کمن لا ذنب لہ ایسے ہو گئے جیسے اس نے گناہ نہیں کیا. صحیح ہے، یعنی گناہوں پہ ریگریٹ کرنا، گناہوں پر معافی مانگ لینا، گناہوں پہ شرمندہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگ لینا، ایسے ہے جیسے تم نے گناہ ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ اس گناہ کو نیکی بنا دیتا ہے اور ہمارے ریکارڈ سے اس کو ختم کر دیتا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ حضرت یونس علیہ السلام نے دل سے شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، اللہ اکبر کبیرہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
جب آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، سبحانک پاک ہے تو، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں، یعنی میں ہی خطا کار ہوں، میں نے یہ حرکت کی تھی، میں اسی وجہ سے تو عذاب میں پھنس گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب ہم کہتے ہیں انا کننا من الظالمین، بے شک ہم ہی تو ظالموں میں سے ہیں، تو یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، سب کی طرف سے توبہ ہو جاتی ہے. جب آپ کہیں گے انا کننا من الظالمین تو سب کی طرف سے ہو گئی. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے پڑھا کیا کہتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام نے نا جیسے یہ سب سین دیکھا نا، تو آپ کو پہلے ہی احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اللہ کی اجازت کے بغیر یہ تو غلط کام کیا. اس وقت حضرت یونس علیہ السلام پر ایسی بے خودی، ایسی شرمندگی بھی کہہ سکتے ہیں، ندامت بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک، جب اور ایسی بے خودی کہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں سارے گرفتار ہیں، یہ سارے چرند پرند، یہ پتھر، یہ پلانٹ، یہ پودے اور یہ تمام کے تمام مخلوقات، تو ان کے اوپر ایک بے خودی آئی، اور بے خودی میں وہ کہنے لگے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب بس وہ کہتے گئے ایسے جیسے کہ انسان کہتا ہے نا مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، مجھے مت مارو، بچا لو بچا لو، جیسے اس کے منہ سے بار بار نکلتا ہے، ایسے ہی وہ کہتے گئے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ صافات میں فرماتے ہیں، سورہ صافات میں یہ فرماتے ہیں کہ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اس کو دوبارہ سے سنیے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ نہ کہتے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر حضرت یونس علیہ السلام یہ نہ کہتے نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے للبث فی بطنہ، تو وہ قیامت کی صبح تک جب سب انسان اٹھتے نا، تبھی ان کے ساتھ مچھلی کے پیٹ سے نکلتے. وہ قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. یہ کیسی دعا، اس لیے بتایا کہ جان کے بتایا. اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے اس دعا کو بتانے کا، لیکن میں نے اس کی ساری شان نزول بتانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. اس کو غور سے سن لیجئے کہ اگر یونس علیہ السلام اس وقت اپنے گناہ کا، مطلب دیکھیں نا، گناہ کا جب احساس ہوتا ہے تب انسان معافی مانگتا ہے نا. اگر گناہ کا احساس نہ ہو تو پھر تو ہم کہتے بھی ہیں نا اپنے بچوں سے کہ بیٹا تمہاری غلطی ہے، جلدی سے معافی مانگ لو. ہماری غلطی نہیں ہے، آپ کیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، نہیں ہم معافی مانگیں گے اس سے. ٹھیک ہے نا. ہم اس طرح کہتے ہیں، اپنے ماں باپ سے لڑتے ہیں، اپنے بڑوں سے لڑتے ہیں کہ نہیں میں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے، اس کی غلطی ہے، اس سے کہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے للبث، تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے. اگر وہ فلولا انہ کان من المسبحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک اس کے پیٹ میں رہتے. فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، ہم نے ان کو ایک میدان میں ڈالا اور اس وقت وہ بہت زخمی تھے، مزمل تھے. کیا کہا؟ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل کل بتاؤں گی، کیونکہ ٹائم اس وقت نہیں سمجھ آ رہا، کہ اس طرف نہیں آ رہا ٹائم، تو دعا کا ٹائم ہوتا ہے. تو آپ کو صرف اتنا کہوں گی، کل میں انشاءاللہ بتاؤں گی کہ یہ دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ اللہ کو کیوں پسند ہے اتنی. اور اس میں اصل میں ہم اپنی عاجزی کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکیزگی کا، اس کی بلندی کا اقرار کرتے ہیں، اور اپنی نہ ہونے کا، اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی کم حیثیت کو کم کہ ہم اے اللہ تعالیٰ ہر چیز میں تم سے، آپ سے گئے گزرے ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، اپنی کم مائگی کا احساس دلاتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے میرے اللہ، اے میرے خالق، اے میرے مالک، اے اللہ فانصرنا المجاہدین فی کل مقام، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، بہت دل پریشان ہے اے اللہ پاک، غزہ کے بچوں کو دیکھ کر ان کے پاس روٹی نہیں، پانی نہیں، کھانا نہیں، دانا نہیں، یا اللہ پاک ہم کیسے مسلمان ہیں، اللہ اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہیں، اے اللہ ہم اپنے مسلمان ہونے پہ شرمندہ ہیں، اللہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے دل بہت پتھر ہو چکے، یا اللہ جو ارباب اختیار ہیں ان کے دل پتھر ہو گئے، ان کو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ دنیاوی زندگی تھوڑی سی ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت کے حکم سے ہمیشہ کے لیے قبر ہی قبر ہمارا مسکن ہے، اللہ وہ قبر جو کیڑوں کا گھر ہے، اے اللہ وہ قبر جو عذاب کا گھر ہے، اے اللہ وہ قبر جو وحشت کا گھر ہے، اے اللہ پاک وہ قبر ہماری اس کے متعلق کوئی تیاری نہیں ہے، اے اللہ پاک لیکن ہمیں اپنی قبر ایسے بھولی ہوئی ہے کہ ہم جس کسی کے مرنے کی خبر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ابھی ہماری موت بہت دور ہے، اور حق تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی موت کا خیال بھی نہیں آتا، اور یہ تو حق ہے کہ ہم اپنی موت کا خیال بھی نہیں کرتے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، اے اللہ ہم کس غفلت کی زندگی میں پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم کس غفلت کی زندگی میں پڑے ہیں، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جتنے بھی معاونین ہیں اس کام میں ان سب کو اللہ ہم سب کو حق دین پہ چلا دے، یا اللہ ہم سب میں ایک کا، اور ہم سب میں اللہ ہمیں سب کو فرد واحد بنا دے، اللہ اس کام کو چلانے کے لیے محنت جو کر رہے ہیں ہم 20 کے قریب لوگ، اے اللہ پاک ان سب میں اتفاق اتحاد پیدا کر دے، اے اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا فرما دے، اللہ جو بے لوث کام کر رہی ہیں دین کا ان کو اپنے خزانوں سے اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دے، ہم سب پہ رحم فرما دے یا رحمان، ہم سب پہ رحم فرما دے یا رحمان، ہم سب پہ رحم فرما دے، اے اللہ میری اگر کوئی نیکی تیرے ہاں قابل قبول ہے، یا اللہ یہ درس اگر تیرے ہاں قابل قبول ہے تو اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ فلسطینی مسلمانوں پہ رحم فرما دے، حماس پہ رحم فرما دے، مسجد اقصی کی حفاظت فرما دے، یا اللہ فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرما دے، اے اللہ تو نے بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل فرمایا تھا، جنہوں نے ایسی ناشکری کی، اے اللہ یہ فلسطین کے مسلمان تیرے ہیں اور مجھے یقین ہے کبھی بھی ناشکری نہیں کریں گے، اے اللہ تیرے پاس تو ہم سے زیادہ عقل سمجھ ہے، اے اللہ ہمیں تجھے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ یہ کہتی ہوں کہ فلسطین کے مسلمانوں کی طرف رحمت کی نظر ڈال لیجئے میرے آقا، یہ دعا کا طریقہ بھی تو آپ نے فرمایا ہے، آپ ہی نے تو اپنے نبی کے ذریعے فرمایا دعا صلاح المومنین، آپ ہی نے تو فرمایا دعا مخ العبادہ، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ یہ مومن کا ہتھیار ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس ہتھیار کو یا اللہ نیتن یاہو اسرائیلیوں، یہودیوں اور ان کے معاونین کے لیے جتنے بھی کفار ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یا اللہ ان کا نام و نشان مٹا دیجئے،
یہود نصارہ کو غارت کر دیجئے، ان کا نام و نشان روئے زمین سے مٹا دیجئے، اس پروگرام میں اس میٹنگ میں برکت دے دیجئے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ یہ شیطان اس طرف آنے نہیں دیتا، مختلف بہانوں سے ہم رک جاتے ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے یا اللہ۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، ہماری مسجد اقصی بیت المقدس میں ہے اللہ، اس کی حفاظت فرما دیجئے، ہمیں اس سال حرمین شریفین کی زیارت عطا فرما دیجئے، ہمارے حرمین شریفین کو ہر بد نظر سے بد نظری سے بچا لیجئے یا اللہ۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جو تیرا نام مٹانا چاہتے ہیں، تیرے لوگوں کو مٹانا چاہتے ہیں، تو ان کو یا اللہ صبح ہونے سے پہلے ہی مٹا دے یا اللہ، صبح ہونے سے پہلے ہی مٹا دے اے اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، جیسے بدری صحابہ کے لیے آپ نے آسمان سے کہیں لکھا 9,000، کہیں لکھا 5,000، کہیں لکھا 3,000، اے اللہ تعالیٰ آسمان سے لشکر نازل فرما اے اللہ۔ اے اللہ آسمان سے لشکر نازل فرما، اب اللہ ان کے مامن اللہ ہمارے مجاہدین کے مامنین پیدا فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، کوئی ایک نیکی ہم سے ایسی کروا لے جس کو دیکھ کر آپ ہمیں مسکرا کر ملیں، کوئی ایک نیکی ایسی کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے جس کو کرنے کے بعد جب ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں کوئی شکوہ نہ ہو ہمارے لیے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر آنکھیں نہ موڑ لیں یا اللہ۔ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا یا اللہ۔ موت سے بہت ڈر لگتا ہے کلمہ یا اللہ، خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالکریمہ، کلمہ خاتمہ بالقرآن، اور اللہ سہل خاتمہ کروائیے گا اے اللہ، شہادت کی موت عطا فرمائیے گا اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے گا اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک اے اللہ۔ یہ دعا حضرت عمر فاروق کی ہے جو ان کے حق میں بڑی قبول ہوئی، اس دعا کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما لیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ۔ انما الاعمال بالخواتیم، اللہ تمام اعمال کا فیصلہ اس کے اینڈ پر اختتام کا ہوتا ہے کہ اختتام اچھا ہو تو اس کا مطلب سارا کام اچھا ہے۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارا اختتام اچھا ہو، ہمارا خاتمہ بہت اچھا ہو اللہ، ہمارے جنازے ہمارے نیک ہونے کی گواہی عطا فرمائیں اے اللہ تعالیٰ۔ پاکستان پہ خصوصی نظر کرم کر دیجئے، فلسطین پہ خصوصی نظر کرم کر دیجئے، تمام اسلامی حکمرانوں کو حیا شرم عطا فرمائیے اے اللہ۔ اگر ان حیا شرم ان کی قسمت میں نہیں ہے تو ان کو دور دفع دور کر کے نیک حکمران عطا فرمائیے۔ طیب اردگان صاحب کی اور قطر کے حکمران یا اللہ جو اس وقت بھی تڑپ رہے ہیں، بل رہے ہیں اس معاملے میں، ان کو عزت عطا فرمائیے، زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے یا اللہ پاک۔ اپنے حبیب کے طفیل میں جو اس مجمع میں بیمار ہیں یا ان کا کوئی بیمار ہے یا اللہ، ندیم بھائی کو، تمام علماء اسلام کو، حضرت جی کو، عمیر کو یا اللہ پاک، پیر ذوالفقار نقشبندی کو، مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو یا اللہ پاک، ان سب کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ نازیہ اندلیب کو، طلحہ اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ کو، عائشہ کو، معظم جہانگیرہ، نازیہ، حمید حسن، مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت، عادل، نرگس باجی، ان کی تمام اہل خانہ کو، ان سب کے اہل خانہ کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہماری جو بچیاں جوان ہو گئیں ماشاءاللہ نکاح کے قابل، ان سب کے لیے بہترین بر اور گھر کی فکر فرمائیے، بہترین زوج عطا فرمائیے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں کے لیے، حفصہ فاطمہ کے لیے، جویریہ کے لیے، ام حبیبہ کے لیے یا اللہ، سدرہ سبحانہ، حفصہ سجاد، بینش مانور، بنات سرور فخر، عبد المتین، عفیفہ، سعادیہ نظام، اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں زینب، منتہا، ختیجہ، شائستہ، نمرہ، آمنہ، عنبر، مصباح، ندا، مہتاب کے لیے بہترین اچھے رشتے عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ علی اعظم، شہناز، علی عاشق، مفتی ضیاء الدین اور عامر صاحب کو بہترین اپنا گھر عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ احمد نعمان، نواز صاحب، محمد عمر کو بہترین روزگار عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، علیہ محسن، ماریہ انس، سنبل اہل عمران کو اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں بہترین نیک اولاد عطا فرما دیجئے۔ سحر، عائشہ، فریال، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے
یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہمارے بچوں کو، یا اللہ میری فادر امنہ کو، یا اللہ پاک فاطمہ کو، اللہ پاک میرے اور ان سب کے بچوں کو دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجیے. پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا دیجیے. پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو بہت سستا کر دیجیے. پاکستان کی معاشی، اسلامی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، تعلیمی تمام قسم کی ترقیاں پاکستان کا نصیب بنا دیجیے. جو کلمے کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر جس کی بنیاد رکھی گئی، اس پاکستان کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. جیسے اپنے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں میرے پیارے اللہ، ویسے ہی پاکستان کی حفاظت فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.